السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا يمسه الا المطہرون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان۔ معزز حاضرین، ہم لوگ طہارت کے احکام اور مسائل، اس میں پچھلے درس میں ہم نے طہارت کا لغوی معنی، ڈکشنری معنی کیا ہے اور طہارت کا اصطلاحی معنی کیا ہے، اور اسی طرح سے طہارت کی تقسیم کہ طہارت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، طہارت معنوی اور طہارت حسی، اس کے متعلق کل کے درس میں ہم نے جانا۔ آج کے درس میں انشاءاللہ طہارت کی اہمیت اس سلسلے میں جانیں گے۔ میں نے قرآن کریم کی آیت اور حدیث شریف پڑھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ پاکی آدھا ایمان ہے۔ کیسے پاکی آدھا ایمان ہے؟ ظاہر سی بات ہے، طہارت کے بغیر ایمان ہی نہیں ہے۔ طہارت کے بغیر ایمان ہی نہیں ہے، کیونکہ کل ہم نے جانا تھا طہارت کی پہلی قسم معنوی طہارت۔ معنوی طہارت کس کو کہتے ہیں؟ کہ انسان کفر اور شرک سے ایمان میں آئے۔ کفر اور شرک جو دل میں ہے، رچا ہوا ہے، اس کا برا عقیدہ، اس سے پاک ہونا، یہ معنوی طہارت حاصل کرنا ہے۔ تو جو انسان کفر اور شرک میں ہے، گویا وہ پاک ہی نہیں ہوا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے کہا انما المشرکون نجس، یقیناً مشرکین نجس، ناپاک ہیں۔ ناپاک کس اعتبار سے؟ یعنی معنوی طہارت۔ ظاہری طہارت نہاتے ہوں گے، دھوتے ہوں گے، واش کرتے ہوں گے اپنے آپ کو، معنوی طہارت حاصل نہیں ہے۔ تو اسی لیے الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ ایک تو معنوی طہارت اگر نہیں ہے تو گویا وہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہوا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ طہارت کے بغیر کئی عبادتیں ہماری غیر مقبول ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے تعلق سے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون۔ اس قرآن کو صرف کون لوگ چھو سکتے ہیں؟ پاک لوگ، جو طہارت میں ہو۔ طہارت اس کی بھی دو قسمیں بتایا تھا میں حسی طہارت میں، ایک حدث اکبر، حدث اصغر، یعنی بڑی طہارت، چھوٹی طہارت۔ نہانا جس میں غسل واجب ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں حدث اکبر، جیسے احتلام ہو گیا، محتلم ہو گیا، یہ حدث اکبر ہو گیا۔ تو حدث اکبر میں آدمی کیا ہے؟ قرآن کریم کو نہیں چھو سکتا۔ تو قرآن چھو ہی نہیں سکتا، قرآن چھو ہی نہیں سکتا بغیر طہارت کے۔ اس کو نہانا ہوگا تبھی جو ہے قرآن چھو سکے گا۔ حدث اصغر کا مسئلہ الگ ہے، بغیر وضو کے قرآن چھو سکتا ہے۔ غسل اگر واجب ہو تو قرآن نہیں چھو سکتا، مگر افضل ہے کہ وضو کے ساتھ چھوئیں۔ افضل ہے وضو کے ساتھ چھوئیں اور وضو کے ساتھ اس کی تلاوت کریں، یہ افضل ہے۔ اسی طرح طہارت آدھا ایمان ہے، پاکی آدھا ایمان ہے کہ اس کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی، گویا یہ نماز کے لیے ایک شرط ہے۔ حدث اکبر سے بھی اور حدث اصغر سے بھی، بڑی طہارت سے بھی اور بڑے حدث سے بھی اور چھوٹے حدث سے بھی، دونوں سے پاک ہونا تبھی نماز قبول ہوگی، تبھی کیا ہوگی؟ نماز قبول ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز، پاکی نماز کی کنجی ہے، نماز کی چابی ہے۔ کیا چیز؟ پاکی۔ یعنی اگر پاکی ہے غسل بھی اور وضو بھی، دونوں پاکی ہے، تبھی جو ہے آپ کی نماز شروع ہو سکتی ہے، ورنہ جو ہے آپ نماز کتنا بھی کر لیں، بغیر وضو کے آپ کتنی بھی رکعتیں پڑھ لیں، آپ کی وہ نماز قبول ہی نہیں ہوئی۔ اسی طرح سے شرط ہے یہ طہارت کیا ہے نماز کے لیے؟
شرط ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقبل صلاة من احدث حتی یتوضأ، اس آدمی کی نماز قبول ہی نہیں ہوتی جو حدث میں ہے، یعنی حدث اصغر سے ہے، یہاں تک کہ وہ وضو کر لیں. تو معلوم یہ ہوا کہ پاکی آدھا ایمان ہے. ایک تو ایمان میں داخل ہی نہیں ہو سکتے بغیر پاکی کے، دوسری چیز کئی عبادتیں بغیر پاکی کے قبول نہیں ہوتی. طواف ایک اہم عبادت ہے، عبادتوں میں ایک اہم عبادت طواف ہے. طواف بغیر پاکی کے قبول نہیں ہوتا. عائشہ رضی اللہ عنہا ناپاک ہو گئی تھی، حالت حیض میں ہو گئی تھی حج کے ایام میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف سے روکا. باقی تمام جتنے بھی واجبات ارکان ہیں تمام ادا کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو حکم دیا. کس سے روک لیا؟ طواف سے روک لیا. تو غسل اگر واجب ہے تب بھی طواف نہیں کر سکتے، اگر وضو بھی واجب ہو گیا بغیر وضو کے بھی طواف قبول نہیں ہوتا. طواف کے لیے وضو بھی شرط ہے. دیکھیں کتنی اہم بات. نماز سب سے اہم رکن بغیر پاکی کے قبول نہیں ہے. حج میں ایک اہم رکن طواف ہے. طواف کے بغیر یعنی وضو کے بغیر طواف آپ کا قبول نہیں ہے. ایک اہم کلام بغیر طہارت کے جو ہے کلام، قرآن کریم کو آپ چھو نہیں سکتے، اس قرآن کریم کو آپ حدث اکبر سے پڑھ نہیں سکتے. جب غسل واجب ہو تو قرآن کریم کو پڑھنا بھی جائز نہیں ہے. اور اسی طرح سے یہاں تک کہ معاملہ طہارت کے بغیر طہارت کے بیوی سے ہم بستری بھی نہیں کر سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا حائزا او امرأة فی دبرها فقد کفر بما انزل علی محمد. جو کوئی حائزہ کے پاس یا پھر پیچھے حصے سے داخل ہوتا ہے تو گویا وہ جو محمد پر نازل ہوئی ہے اس کا انکار کیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا وحی نازل ہوئی ہے کہ حالت حیض میں ملاقات نہیں کر سکتے، ہم بستری نہیں کر سکتے. اسی طرح پیچھے سے ہم بستری نہیں کر سکتے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے وحی. تو گویا یہ کام جو کرتا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیز نازل ہوئی ہے وحی کا انکار کرنے کے برابر ہے، کفر کرنے کے برابر ہے. تو یہ طہارت کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ طہارت کے بغیر حتیٰ کہ انسان بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتا. اور اسی طرح حدیث میں یہ تک بھی ہے اگر عورت پاک حالت میں ہے ملاقات کر لیتا ہے پھر رات میں دوسری مرتبہ اگر ملاقات کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے افضل ہے کہ وہ وضو کر لیں. اس کے لیے افضل ہے کہ وہ وضو کر لیں. تو یہاں پر کچھ حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اس سے اندازہ لگتا ہے کہ طہارت کی کتنی اہمیت ہے شریعت مطہرہ میں، کہ کئی عبادتیں اہم عبادتیں ام العبادات جو ہے بغیر طہارت کے قبول نہیں ہوتی. انشاءاللہ اس کی اہمیت پر اور کچھ میں ہم نے طہارت کی اہمیت پر گفتگو کی تھی اور یہ بتایا تھا کہ بغیر طہارت کے نہ نماز قبول ہوتی ہے اور نہ ہی طواف قبول ہوتا ہے اور نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر بھی نہیں کیا کرتے تھے. بلکہ طہارت کی اہمیت شریعت مطہرہ میں اتنی ہے کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو طلاق دے تو طلاق کے لیے شرط یہ ہے کہ بیوی طاہر ہو، طہر حالت طہر میں ہو، طاہر نہیں بلکہ حالت طہر میں ہو. مثلا اگر کوئی اپنی بیوی کو ایام حیض میں طلاق دیتا ہے تو وہ طلاق سنی نہیں کہلائے گی بلکہ طلاق بدعی میں شمار ہوگا اس کا. ایسا ایک واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا تھا جبکہ وہ حیض میں تھیں. تو جب مسئلہ استفسار کیا گیا کہ اللہ کے رسول عبداللہ بن عمر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا مرہو فلیراجعہا، کہ عبداللہ بن عمر کو حکم دو
کہ وہ اس کو لوٹا لیں، پھر وہ حالت طہور میں ہو جائیں، پھر طلاق دیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ بیوی کو طلاق دینے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ حالت طہور میں ہو، پاک حالت میں ہو، تبھی جو ہے پاک حالت میں طلاق دینا ہے۔ اضافے کے طور پر یہ بات بھی بتا دوں کہ ایک تو طہور کی حالت میں ہونا ہے، اور یہ جو پیریڈ ہے، کون سی پیریڈ؟ طہور کی، پاکی کی پیریڈ، اس میں بیوی سے ہم بستری بھی نہ کیا ہو، یہ شرط ہے۔ یہ تو یہ ان دونوں شرطوں کے تحت جو ہے بیوی کو کوئی شرعی عذر، کوئی شرعی کمی اگر دیکھیں تو شوہر طلاق دے سکتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ طلاق بھی شریعت مطہرہ میں حالت طہور میں ہی ہوگی، ناپاکی کی حالت میں طلاق جو ہے طلاق سنی نہیں کہلائے گی۔ اسی لیے جب حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اپنے مرض الموت میں تھے تو بات آ رہی تھی خلافت کی کہ آپ کے بعد خلیفہ کس کو بنایا جائے، تو اس میں سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا نام پیش کیا گیا تھا کہ آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہیں جو خلافت کے اہل ہیں، لوگوں نے پیش کیا۔ تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو، دیکھیں اللہ اکبر، کیونکہ خلافت بڑی ذمہ داری کی بات ہے، خلافت بڑی ذمہ داری کی بات ہے، عذر، ایسا عذر ڈالا، ایسا سبب بتائے جس کی وجہ سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا پھر نام ہی نہیں لایا گیا۔ بتایا کہ جس آدمی کو طلاق دینا نہیں آتا ہے وہ خلافت کیا سنبھالے گا۔ مطلب مراد یہ نہیں کہ وہ شرعی معاملے میں کمزور تھے، بلکہ دراصل اس ذمہ داری سے اپنے بچے کو بچانا چاہیے، کیونکہ بڑی ذمہ داری کا مسئلہ ہے۔ تو میرے کیف معلوم یہ ہوا کہ حالت طہور میں ہی طلاق واقع ہوئے گی، ناپاکی کی حالت میں طلاق واقع نہیں ہوئے گی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین طہارت کے معاملے میں، پاکی کے معاملے میں، پاکی دیکھیے دو طرح کی ہے، ایک پاکی حدث خبث ظاہری گندگی ایک ہے، اور اسی طرح سے وضو نماز کا ایک معاملہ ہے۔ اس کے علاوہ انسان ایک مومن بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان میں گناہوں کی خلط ملط سے پاک رہیں۔ اگر اس سے گناہ سرزد بھی ہو جائیں تو پاکی کا ذریعہ کیا ہے؟ توبہ ہے۔ پاکی کا ذریعہ کیا ہے؟ توبہ ہے۔ اگر شرعی حکومت ہو، کوئی ایسے گناہ کے کام، زنا، شراب، چوری، یہ معاملات ہو، اور حکومت شرعی ہو، اسلامی حکومت ہو، تو ایسی صورت میں شرعی سزائیں اس پر لاگو ہوگی، کوڑے مارنا، رجم کرنا، ہاتھ کاٹنا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو ایسی صورت میں ایک مومن کو چاہیے کہ وہ ابھی غیر اسلامی حکومت میں ہے، جمہوری حکومت میں ہے، تو ایسے گناہ جو خصوصاً اس کے ایمان میں خلط ملط ہو رہے ہیں، تو اپنے ایمان کو پاک کرنے کے لیے کوشاں رہنا چاہیے، کوشش میں رہنا چاہیے۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اسی کی کوشش کیا کرتے تھے۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ، بڑا پیارا واقعہ ہے، یہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت ماعز بن مالک رضی اللہ عنہ، ماعز آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا طہرنی یا رسول اللہ کے رسول مجھے پاک کیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جا، پلٹ جا، اللہ سے جا کے استغفار کر، اللہ سے توبہ کر، چل جا، نکل۔ گئے تھوڑی دور، پھر واپس آئے، کہا طہرنی یا رسول اللہ کے رسول مجھے پاک کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات دہرائی، چل یہاں سے جا کے استغفار کر، اللہ سے اپنی مغفرت طلب کر، گناہ جو ہے اللہ سے معافی مانگ اور توبہ کر، رجوع ہو اللہ کی طرف۔ دوسری مرتبہ پھر آئے، تیسری مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا، چوتھی مرتبہ آئے، آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے پاک کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کس بات کی پاکی چاہیے تجھے؟ کیا تو پاگل ہے؟ جواب دیا کہ میں پاگل نہیں ہوں۔ پھر صحابہ تھے، دیگر لوگ تھے، پوچھا کہیں دیکھو یہ شراب تو نہیں پیا ہے؟ تو اس میں سے ایک آدمی سونگھ کے قریب ہو کر کے
سو کر کے کہا کہ اللہ کے رسول نہیں، انہوں نے شراب بھی نہیں پیا ہے۔ پھر ماعز رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے بدکاری کی ہے، مطلب مجھ سے زنا سرزد ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں میرے ایک پاک ایمان میں یہ ایک گناہ خلط ملط ہو گیا، اس سے مجھے پاک کیجیے۔ اب اسلامی حکومت ہے تو سزا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، پھر جب تحقیق سے معلوم ہو گئی بات، رجم کرنے کا حکم دیا۔ رجم کیا ہے؟ پتھر پھینک کر انہیں مرنے تک، موت آنے تک ان پر پتھر پھینکے جائیں گے، یہ رجم کا طریقہ ہے۔ شرط کیا ہے؟ رجم کب ہوگی؟ اگر شادی کے بعد کسی سے زنا سرزد ہو تو رجم کیا جائے گا۔ شادی سے پہلے اگر زنا سرزد ہو گیا تو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد ایک غامدیہ خاتون آئی، یعنی جن سے ماعز کی بدکاری ہو گئی تھی، وہ خاتون آئی صحابیہ، آ کر کے کہا طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے پاک کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چل پلٹ یہاں سے، اللہ سے استغفار کر، توبہ کر۔ وہ گئیں، پھر کہا کہ اللہ کے رسول آپ جو ماعز کو بات کہہ کر بھیجے، مجھے بھی یہی بات کہہ رہے ہو، جو بدکاری ہوئی، جو گناہ سرزد ہوا ماعز کا، میرے ساتھ ہی ہوا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہی عورت آ کر کے صحابیہ کہ جو حمل ہے یہ ماعز سے بدکاری کے سبب جو ہے مجھے یہ حمل واقع ہوا ہے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ ایک انصاری صحابی ان کی کفالت کی اس عورت کی، یہاں تک کہ وضع حمل ہو گیا، حمل پورا وقت ہو گیا، بچہ پیدا ہو گیا، تب یہ عورت آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایک روایت، دو روایتیں ہیں، ایک روایت میں اس طرح ہے کہ ایک انصاری صحابی نے اس بچے کی دودھ پلانے کی ذمہ داری لے لی، چونکہ عرب میں پہلے ہوتا تھا ایسے کہ قریے کی عورتیں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ وغیرہ پلائیں، ایسے عورتوں کے پاس بھیج دیا کرتے تھے۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا تھا کہ اس بچے کو دودھ پلاتے رہنا یہاں تک کہ وہ کھانے کے قابل ہو جائے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ جب دودھ چھوٹ دیا گیا، بچے کا چھوٹ گیا، بچے کے ہاتھ میں روٹی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، کہا کہ اب بچے کا دودھ چھوٹ چکا ہے، اب یہ کھانا کھانے کے قابل ہو چکا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کرنے کا حکم دیا گیا، سینے تک گڑھا کھودا گیا، پھر سینے تک گڑھا کھود کر کے اس گڑھے میں اتارا گیا، پھر ان صحابیہ پر رجم پتھر برسائے گئے۔ مسلم شریف کی یہ روایت ہے۔ حاضرین، یہاں پر کہنے کا مطلب یہ ہے، دیکھیں صحابہ اکرام اپنے ایمان میں کسی بھی طرح کا خلط ملط گناہ اس میں مل جائیں یہ قطعاً مناسب نہیں سمجھتے، چونکہ اسلامی حکومت تھی، آج اسلامی حکومت نہیں ہے، جمہوری حکومت ہے۔ تو ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم کون سے کوڑوں کے قابل ہیں؟ 100 کوڑے کے قابل ہیں؟ چوری ہم نے کتنی کی ہے کہ ہم پر کتنے ہاتھ کٹنے کے قابل ہیں ہم؟ جرم ہمارا، دھوکے دیے ہیں ہم، اور کتنے پتہ نہیں زنا کن سے سرزد ہوا ہے، آنکھوں کا زنا، ہاتھوں کا زنا، کانوں کا زنا، یہ تو لگاتار چل رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ باقی توبہ کے ذریعے ہی حاصل ہوگی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوں اور اپنے گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کروائیں اور اپنے استغفار اللہ تعالیٰ سے کروائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تماموں کو گناہوں سے پاک فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔